الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ذات کے لائق ہیں اور ان گنت لا تعداد درود اور سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو رب کائنات نے کائنات والوں کی رشت و ہدایت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں، اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کے قرب کو تلاش کرو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیات کریمہ تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے نہ نماز پڑھنے والوں کو مخاطب کیا ہے، نہ زکوٰۃ دینے والوں کو مخاطب کیا ہے، نہ نیک لوگوں کو مخاطب کیا ہے، بلکہ رب العالمین نے گنہگاروں کو مخاطب کیا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر لیا گناہوں کی صورت کے اندر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ پھر بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ رب العزت دوسرے مقام پر فرماتے ہیں اے ایمان والو قوا انفسکم، پہلے تم اپنے آپ کو، اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اور اس کے بعد اپنے اہل اور عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیوں، جہنم کی آگ اتنی سخت ہے، میں جس ہستی کا بھی ذکر کرنے لگا ہوں، اللہ کے بعد جن کا رتبہ اور مقام ہے، ہم ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ رب العالمین یعنی قبر کا یا کوئی ایسا عذاب اللہ دے گا، لیکن امت کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ سے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگی ہے۔ اور ہر نماز کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب الجہنم۔ یہ دو جہان کے سردار جن سے بڑے صرف اللہ اکبر ہیں، وہ نمازوں کے اندر
یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج اوریانی بڑے عروج پر پہنچ چکی ہے، قیامت کا بالکل قریب ترین ہے، اور اس کے اندر بڑے بڑے فتنے جو ہیں دنیا پر نمودار ہوں گے، اور وہ فتنے دین اور اسلام کا نام لے کر دنیا پہ نمودار ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان فتنوں سے بچنے کے لیے صرف ایک قرآن ہے اور ایک محمد رسول اللہ کا فرمان اور سنت رسول ہے۔ اگر قرآن سے جڑے رہو گے اور محمد رسول اللہ کی سنت سے جڑے رہو گے، پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ پھر قرآن کو اپنی ذہن کے مطابق سمجھنا یہ سب سے بڑی انسان کی حماقت ہے، بلکہ انسان قرآن کے فہم کے مطابق حدیث کو بھی اور قرآن کے مسائل کو بھی سمجھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر کے اندر ایک آدمی جہنم کے اندر جانے کی وہ کوشش کر رہا ہے، لیکن گھر میں اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو وہ یہ دعوت دے رہا ہے کہ تم نیکی کے کام کرو۔ یہاں قرآن نے پہلے انسان کو بچنے کی، اپنے آپ کو بچانے کی کہا ہے، اس کے بعد دوسروں کو بچنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام کے دور کے اندر ایک خاتون ہیں جو محمد رسول اللہ سے کلمہ پڑھا ہے، لیکن ان کو مرض کیا ہے؟ مرگی کا مرض ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میری بیماری کو شفا کر دے۔ امام الانبیاء خاتم المرسلین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا آپ کی بیماری جو ہے یہ شفا ہو جائے گی۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اگر تو اس بیماری کے اندر صبر کرے تو اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، آج اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے تمہارے اوپر بڑی پریشانیاں آئیں گی، بڑی مصیبتیں آئیں گی، لیکن اللہ کے رسول کا یہ فرمان سن لیں، جنہوں نے اس پر صبر کیا اللہ اس کو جنت کی گارنٹی دے رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول میں صبر کر کے جنت کی اصول کے لیے صبر کروں گی، لیکن ایک میری عرض یہ ہے، یہ میری ماؤں بہنوں کے اس اسلامی ذوق اور شوق کے لیے یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول میں بیماری کے اندر صبر کروں گی اور جنت کے اصول کے لیے صبر کروں گی، اللہ مجھے اجر دے گا۔ اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا یہ کریں کہ جب مرگی آئے اور مرگی کا دورہ مجھے پڑے، میں گلی میں، راستے میں، روڈ پر کسی جگہ گر جاؤں تو میرا جسم جو ہے اس کو کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا مانگی، اس کے بعد اس عورت کو جب بھی مرگی کا دورہ پڑتا تھا وہ گر جایا کرتی تھی، اس کا جسم کسی نے اپنی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ یہ میرے محمد رسول اللہ کی تعلیمات ہیں۔ آج کی بھی اگر عورت اسلام کے اندر آنے کے بعد اگر وہ پردے کا اہتمام کرتی ہے تو میرے بھائیوں اس کے لیے اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن
جنت کے لباس اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ جو لباس تجھے پسند ہے، تو نے دنیا پر میری رضا کے لیے پردہ کیا ہے اور تو نے عریانی کو چھوڑا ہے، گناہ کو چھوڑا ہے، آج تیری منشا کے مطابق جنت کے لباس میں سے جو لباس تجھے پسند ہے وہ آج تو پہننا شروع کر۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے جو آج میری اور آپ کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو اللہ عطا کر رہا ہے، لیکن آج دنیا کی عریانی کے اندر ہم اس کا سودا کر لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ یہ دوسرے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے استاد ہمیں پڑھایا کرتے تھے تو دو باتوں کے اندر ہمیں یہ ترغیب دلایا کرتے تھے، وہی آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک فرمایا کرتے تھے قُوا أَنفُسَكُمْ، یہاں لوگوں کا نہ کرو، جو قرآن تم پڑھتے ہو اس کے حاشیے کے اوپر اپنا نام لکھو اور یہ کہو کہ یہ قرآن مجھے کہہ رہا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو بچاؤ۔ دوسرا ہمیں کہا کرتے تھے کلو نفس ذائقۃ الموت، کہا جو قرآن تم پڑھتے ہو یہاں حاشیے کے سامنے اپنا نام لکھو، یہ نہ کہو کہ پوری کائنات میں موت کا مزہ چکھنا ہے، بلکہ یہ کہو کہ یہ موت کا مزہ میں نے چکھنا۔ ہر قرآن پڑھنے والا اپنے آپ کا نام لکھے اور وہاں یہ نشان لگائے کہ یہ موت کا مزہ، یہ ذائقہ میں نے چکھنا ہے، یہ مجھے مخاطب ہے، یہ قرآن مجھے کہہ رہا ہے۔ پھر لا ریب فیہ اگر جہاں آئے تو وہاں پر آپ نشان لگائیں کہ یہ خالی میرے لیے آیا ہے۔ یہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں یہ سارے قرآن کے اندر ایسی ایسی جگہ کے اندر اگر نشان لگا لیں، ساتھ نشان لگائیں کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن کا جو نشان ہے یہ صرف میرے لیے آیا ہے، کسی کے لیے نہیں آیا، انسان ہدایت کے راستے پر گامزن ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم، یہاں اپنے نفس کے لیے نشان لگائیں، نام لکھیں، جو جو میرے بھائیوں کا نام ہے وہ لکھیں اور یہ کہیں کہ یہ میں پڑھنے والا ہوں، قرآن مجھے کہہ رہا ہے۔ میں اپنے نفس کو بچاؤں، کیسے بچاؤں؟ میں جھوٹ بولتا ہوں جہنم میں جلوں گا، میں گانا سنتا ہوں جہنم میں جلوں گا، میں غیبت کرتا ہوں جہنم میں جلوں گا، میں ملاوٹ کرتا ہوں جہنم میں جلوں گا، میں دوسرے کے لیے برا سوچتا ہوں میں جہنم میں جلوں گا۔ اور میرے بھائی جب ہم قرآن کے اوپر یہ نشان لگا کر اس قرآن کو رکھ کر ڈیلی پڑھیں گے، عذاب علیم پر یہ اپنے لیے لکھو اور جنت کے اصول کے لیے اپنے لیے لکھو اور ساتھ یہ کہو میں نے سیدھے کام کیے تو یہ جنت میرے لیے۔ اولئک اصحاب الجنت ھم فیہا خالدون، یہاں اپنا نام لکھو، لیکن اس سے پہلے وہ پریز والی پرچی جو ہے اس پر ایمان لانا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یاد رکھ لو قرآن کسی کا لحاظ نہیں رکھتا۔ قرآن نے تو یہاں تک فرما دیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ 18 نبیوں کا ذکر، 18 نبیوں کا نام لے کر قرآن نے یہ بات کہی، اے نبیوں کی جماعت اگر تم بھی اس برائی میں مبتلا ہو، تمہاری دعاؤں میں، تمہارے کسی معاملات میں اگر شرک کا مادہ یا جراثیم بھی ہوں گے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ بالخصوص محمد رسول اللہ کو فرمایا۔ آپ خود اندازہ کر لیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن پر قرآن نازل ہوا، جو قرآن کے اہل تھے اور کائنات والوں کے لیے اللہ نے خاتم النبیین بنا کر کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، اللہ کے بعد جن کا رتبہ ہے، میرے اللہ نے میرے محمد رسول اللہ کو کہا اے میرے محبوب اگر آپ کے اعمال میں مجھے شرک نظر آیا تو میں تمہیں بھی خاسرین والوں میں سے شامل کر دوں۔ اس کے پیچھے کوئی بھی کچھ بھی نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو بچا لو، قوا انفسکم۔
واہلیکم نارا، اپنے آپ کو سب سے پہلے بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جتنے گناہ ہیں تم لے کر آؤ، میں سب کے سب معاف کر دوں گا۔ تکبر نہ کرنا، تکبر میرے رب کی چادر ہے۔ زمین پر آکڑ کر نہ چلنا، زمین پر رحم کرنا، زمین کے اوپر عاجزی سے چلنا، یہ میرے رب العالمین کا اصول ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر تکبر کرنے والا انسان چاہے وہ اپنے عہدے پر تکبر کرے، چونکہ کرسی کا نشہ بھی بڑا سنگین نشہ ہوتا ہے، ان کرسیوں نے دنیا کو فرعون بنا دیا کہ کرسی پر بیٹھ کر تم اس نشے کے اندر مگن ہو کر کسی غریب کی گردن کو نہ کچلنا، کل قیامت والے دن اللہ تمہاری گردنوں کو کچلے گا۔ وہ انفسکم واہلیکم نارا، تم کرسی پر بیٹھ کر بھی اپنے آپ کو عاجز سمجھنا اور یہ سمجھنا میرے اوپر ایک اللہ کی عدالت ہے جو کل اللہ کی عدالت میں جا کر میں نے کھڑا ہونا ہے۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، جو رب العالمین نے میرے ہاتھ کے اندر مجھے کتاب دینی ہے، وہ کتاب جو میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے اعمال کے ذریعے لکھی ہوگی، رب کائنات کی قسم وہ کتاب میرا رب کہے گا یہ پڑھ، آج تیرے لیے یہ کافی ہے۔ جس کتاب کے اندر دھوکہ ہوگا ہم کون سا چہرہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے لے کر جائیں گے؟ ہمارے چہروں پر تو نہ جانے کتنے مارکس چڑھے ہوئے ہیں، ایک اتارو پیچھے سے دوسرا ہے، دوسرا اتارو پیچھے سے تیسرا ہے۔ ہم ایک آدمی کے سامنے کچھ ہیں، دوسرے کے سامنے کچھ ہیں۔ میرے بھائیوں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم پہلے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم نارا، پھر اپنے بیوی اور بچوں کو تم اپنے جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج ہمارے گھروں کے اندر، آج ہمارے کاروبار کے اندر، آپ جس معاملات میں بھی دیکھ لیں، ہم کسی اعتبار سے بھی ہمارے اندر اسلام نظر نہیں آتا، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا او میرے بندے، اگر تو گناہ کرتے کرتے تھک چکا ہے، یہ آیات سورہ زمر کے اندر اللہ رب العالمین نے جو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ اپنے جسم کو لگائیں، میں اپنے نفس کو لگاؤں۔ اللہ کی قسم یہ آیات ہمیں چیخ کر ہمیں پکار رہی ہے، اگر تم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا ہے گناہ کی صورت میں، اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا ہے والدین کی نافرمانی کی صورت میں، اور محمد رسول اللہ کے طریقے کی نافرمانی کی صورت میں، میرا رب کہتا ہے ابھی تمہارے اوپر وہ دروازے بند نہیں ہوئے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ میرا رب العالمین فرماتا ہے ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرنا تمہارا کام ہے۔ میرا رب العالمین فرماتا ہے تمہیں جہنم سے بچانا اور جنت میں ڈالنا یہ پروردگار کا کام۔ بنی اسرائیل کا ایک بابا ہے جس کی 500 سال عمر ہے۔ آج ہماری اگر 100 سال عمر ہو جائے، اخباروں میں ٹی ویوں میں آتا ہے جی بابا جی کی جو ہے تو 100 سال عمر ہے، میڈیا والے پہنچ جاتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا نہیں کھاتے۔ اس آیات کی تفسیر کے اندر، عرب کے اندر حضرت حسام رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا واقعہ لکھا، فرمایا 500 سال کا بابا شراب کو بعد پینے والا، اس کی جوانی کا جب نشہ تھا، آج ہم بھی جب جوانی کے نشے میں ہوتے ہیں تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، ہم فرعون کی سیٹ پر بیٹھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دنیا ہمارے پاؤں کے نیچے ہے۔ یاد رکھ لیں آج ہم زمین کے اوپر ہیں اور بڑے بڑے حسین و جمیل کی زمین کے اندر ہیں، ایک وقت آئے گا چار دیواری کے اندر ہم بھی ہوں گے، وہاں پر کوئی کام نہیں آئے گا، وہاں پر صرف اللہ کی رحمت کام آئے گی۔
میرے بھائیوں 500 سال کا بابا گناہگار، جوانی کھو گئی، دولت کا نشہ ختم ہو گیا، سردی کے دن تھے، یہ اپنے نشے کے جوبن کے اندر تھا، اور جب سردی نے اس کو جھنجھوڑا تو اس نے اپنی اولاد کو آواز دی میری چارپائی کو اندر لے جاؤ۔ اور آج یہ کام ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ آج ہم جوان ہیں، ہم اپنی اولاد کو اچھے لگتے ہیں، جب ہم کھانسی کرنے پہ آتے ہیں سب سے زیادہ برا جاننے والا محلے والا نہیں ہوتا، ہماری اولاد ہوتی ہے، جس کے لیے حرام حلال جمع کر کے ہم بینک بیلنس بھرتے ہیں، لیکن رب کو بھول جاتے ہیں، رب کے نام کا دینا ہمیں یاد نہیں رہتا۔ وہ صدقہ جو اللہ کے عذاب کے سامنے ڈھال بن جاتا ہے، اللہ کے عذاب کو یہ روک لیتا ہے، جہنم کی آگ کو روک لیتا ہے، لیکن ہم یہ اپنی اولاد کے لیے جمع کرتے ہیں۔ اولاد بابے کی کھانسی سے تنگ آ کر کہتی ہے ابا جی تسی سینڈوچ بہت اچھے لگتے ہو، کمرے بھی ساڑی نیند ڈسٹرب ہوندی ہے۔ بابا جی نے اپنی اولاد کو آواز ماری، اولاد نے کہا ابا جان ہمیں ڈسٹرب نہ کریں۔ بیٹیوں کو آواز ماری، بیٹیوں نے بھی دروازے بند کر دیے۔ وہ بیوی جس کے لیے 500 سال اس نے حرام حلال جمع کیا، بیوی کو آواز ماری، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں جو سن رہی ہو، رب کائنات کی قسم آخری دم تک اپنے خاون کی وفا کو نہ بھولنا۔ رب کائنات کی قسم اللہ نے اپنے بعد اور محمد رسول اللہ کی اطاعت کے بعد تمہاری جنت کا اصول تمہارے شوہروں کے قدموں کے اندر رکھی ہوئی ہے، لیکن آج ہماری عورتیں بھول جاتی ہیں، اس معاشرے کے اندر بھول جاتی ہیں کہ ہمیں محمد رسول اللہ نے کیا پیغام دیا ہے۔ اس بابا جی نے اپنی زوجہ محترمہ کو آواز دی، کہا میری چارپائی اندر لے جاؤ، میرے اندر طاقت نہیں ہے اندر آنے کی۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اللہ فرماتا ہے نمازیوں کو آواز نہ لگانا، حاجیوں کو آواز نہ لگانا، اور میرے محبوب روزہ رکھنے والوں کو آواز نہ لگانا، صدقہ دینے والوں کو آواز نہ لگانا۔ میرے رب العالمین میں کن کو آواز لگاؤں؟ میرا رب کہتا ہے جو ساری زندگی گناہ کرتے رہے، اللہ کو بھول گئے، اب ان کا دنیا میں کوئی سہارا نہ رہا، اب وہ مجھے آواز لگاتے ہیں تو میں بھی بڑی رحمت والا ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے پروردگار تیری رحمت کو میں واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے گناہوں کو نہ دیکھنا، اے پروردگار مجھے معاف فرما دے۔ آسمان سے میرے رب العالمین نے اس کے گناہوں کو معاف کرنے کی برات کا اعلان کر دیا۔ میرے بھائیوں، میرے رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے، یاد رکھ لیں۔ آج اپنے نفسوں کو بچانے کے لیے یہ جو فرقے ہیں، اللہ کی قسم میرے سامنے یہ قرآن اللہ کا پڑھا ہوا، ایک محلے میں اگر 4 مساجد بنی ہوئی ہیں، وہ چاروں مساجد والے 4 فرقوں والے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، لیکن وہ ڈٹے ہوئے فرقوں پر ہیں۔ فرقہ وہ ہوتا ہے جو قرآن سے ٹوٹ کر اپنا منہج بنا لیتا ہے۔ جب آپ قرآن سے جڑیں گے آپ کی جماعت بن جائے گی، اور جماعت وہ ہوگی جو جنت میں جانے والی ہوگی۔ میرے محمد رسول اللہ نے اور جاتے ہوئے بھی آپ کو یاد رکھا ہے، دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ کو یاد رکھا ہے، مجھے یاد رکھا ہے، اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی میرے محمد رسول اللہ نے وصیت یہ کی ہے، جہنم سے بچنے کا ایک ہی فارمولہ ہے، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ آپ سوچ لیں ہمارے طریقے کون سے ہیں؟ ایک کلمہ ہے، ایک قرآن ہے، ایک اللہ ہے، ایک شریعت ہے، لیکن ہمارے 4 امام برحق ہیں۔
مولوی نے کہا 4 امام برحق ہیں، بس اس پہ ہم ڈٹ گئے۔ اور میرے بھائیوں یہ 4 امام برحق والا آسمان سے جبرائیل امین لے کر آیا تھا، کوئی حدیث کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے؟ اگر نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے، یہ فراڈ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی شریعت نہیں ہو سکتی۔ آج ہم نے فراڈ کو اپنا لیا، چونکہ 2 نمبر چیزیں کھانے والے، ملاوٹ کرنے والے، ہمیں 1 نمبر چیز اچھی نہیں لگتی، لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور محمد رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت ہمیں گناہگاروں کو یہ کہہ رہی ہے، اے گناہگاروں آ جاؤ اللہ کی رحمت کی طرف۔ اللہ کی رحمت کی طرف۔ اور اگر ہمارے گناہ، اے لوگوں اگر گناہ اتنے ہو گئے زمین آسمان کے درمیان ہو گئے، حدیث محمد رسول اللہ کی، کل قیامت والے دن ایک گناہگار اللہ کی عدالت میں جائے گا۔ سن لو، ایک گناہگار جائے گا، اس کا 99 دفتر ہوں گے گناہوں کے بھرے ہوئے، اور 99 دفتر، ایک دفتر کا جو ہوگا وہ خلا کتنا ہوگا، زمین آسمان کے درمیان ہوگا، اور اتنے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس کوئی نیک اعمال ہے جو تجھے جنت کے لیے بھیجا جائے؟ وہ کہے گا اے اللہ یہ 99 دفتر میرے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، میرا تو جہنم جو ہے کنفرم ہے۔ میرا رب کہے گا میرے بندے تیرے ساتھ آج ظلم نہیں کیا جائے گا، انصاف ہوگا۔ انصاف کیا ہوگا؟ فرمایا وہاں سے ایک پرچی نکلے گی جس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ یہ خالی پڑھنے سے نہیں، لا الہ الا اللہ، اس کو اس کے مفہوم اور ترجمے کے مطابق پڑھ کر اس پر ایمان لانے والا ہوگا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا الہ اللہ کے علاوہ کوئی بگڑیاں تگڑیاں بنانے والا نہیں ہے۔ ہم تو مولویوں کے لیے نعرے لگاتے ہیں جو ہمارے ایمانوں کو ضائع کرتے ہیں، جناب زندہ باد، مرد آباد، حیدرآباد، ایبٹ آباد، مظفر آباد۔ اور میرے بھائیوں ہم نے کبھی ان سے دلیل نہ پوچھی، ہم مولویوں کے پیچھے ہو کر اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم فرقوں میں بٹ گئے۔ قرآن کی دعوت وہیں رہی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہماری نماز کی سمت ٹھیک نہ ہو سکی، ہماری نماز وہی حملی مالکی شافی ہوئی، ہماری نماز کی سمت محمدی نہ ہوئی۔ سینے پر ہاتھ نہ باندھا، رفع الیدین نہ کیا، اس لیے کہ میرے آباء و اجداد نے کہا ہے کہ یہ جی منسوخ ہو گیا تھا، سینے پہ ہاتھ نہیں باندھے۔ ایک مولوی نے فتویٰ دے دیا، کہا جی اللہ کے رسول نے ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھی، آپ کہو استغفر اللہ۔ اللہ کے رسول نے زیر ناف بھی پڑھی، کہو استغفر اللہ۔ اور میرے بھائی اس مولوی سے یہ پوچھو، اللہ کے رسول ایک شریعت لے کر آئے، اور اللہ کے رسول کیا امت کو جھگڑانے کے لیے آئے تھے؟ امت کے اندر فتنہ برپا کرنے کے لیے آئے تھے؟ کہ بھائی وہ ہاتھ چھوڑ کر بھی پڑھ رہے ہیں، زیر ناف بھی پڑھ رہے ہیں، سینے پر بھی پڑھ رہے ہیں۔ میرے محمد رسول اللہ نے صرف ایک ہی نماز پڑھی ہے، وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر اور رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہے۔ رب کائنات کی قسم اس کے علاوہ کوئی نماز ہی نہیں پڑھی۔ ہم کیا کرتے ہیں مولویوں کے پیچھے ہو کر؟ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے کل قیامت والے دن اپنے اعمال لے کر آئیں گے، نمازیں لے کر آئیں گے، اللہ کی عدالت میں آئیں گے۔ میرا رب ان کے اعمال نامے کو دیکھ کر ان کے اعمال کو روئی کا بوسہ بنا کر ہوا میں اڑا دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول کیا ان کی نمازوں کے اندر کیا معاملات ہوں گے؟ میرے محمد رسول اللہ نے فرمایا افا غیر دین اللہ،
وہ کسی غیر کے طریقے پر ہوں گے، ان کا طریقہ محمدی نہیں ہوگا۔ پھر آپ اندازہ کر لیں کہ کیا صحابہ کرام نے کون سے امام کے طریقے پر، امام احمد بن حنبل کے طریقے پر نماز پڑھی ہو، ثابت کوئی کر دے۔ امام شافعی کے طریقے پر نماز پڑھی ہو، وہ ثابت کر دے۔ امام ابو حنیفہ کے طریقے پر کوئی ایک ادنا سا صحابی ہو اور جس نے نماز پڑھی ہو، اور چھوڑا صحابی کو، امام ابو حنیفہ کے آباء و اجداد نے کون سے طریقے پر نماز پڑھی؟ میرے بھائیوں، ہم نے دین کے اندر فتنے برپا کیے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول سے کاٹنے والے، اللہ سے جدا کرنے والے، اور فرقے بنا کر۔ وہ پھر شاعر کیا کہتا ہے؟ اے شیر مجاہد، تو فرقے فرقے نہ ہو، اب ایک جماعت کو پیدا کر۔ تم ہی اسباب کی دنیا میں عثمان کی تجارت پیدا کر۔ اسلام کے دم تو بھرتا ہے، پھر کفار سے کیوں ڈرتا ہے؟ یا اسلام کا نام نہ لے، یا کفار کے سامنے اپنا سر پیش کر۔ مسلمانوں، آج ہم نے اپنے دین کا جو سمت ہے اس کو بالکل فرقوں کے اوپر اور آستانوں کے نام پر، صوفیاء کے نام پر ہم نے اس دین کا کباڑہ کر دیا ہے۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جناب پاکستان کے اندر سنیما گھروں کی ہم افتتاح کرتے ہیں۔ جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ سنیما گھروں کا افتتاح کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ حال میں ہماری پسندیدہ حکومت کی ایک کینڈیڈیٹ نے سنیموں کا افتتاح کیا، طاہرہ اورنگزیب نے، اور پھر کیا کہتی ہے؟ دعا کرتی ہے، یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ او یارو، اب یہ دیکھو، سنیما گھروں کا افتتاح کر کے جنت کی دعا جب مانگی جائے گی، پھر اللہ کی یہاں پر جو ہے اللہ کی رحمت نہیں برسے گی، پھر آسمان سے عذاب آئے گی۔ ہم عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ نماز پڑھنی آسان ہے، کلمہ پڑھنا آسان ہے، لیکن ان جابروں کے مقابلے میں بولنا یہ مشکل ہے، نظام کے مقابلے میں بولنا مشکل ہے۔ اگر نظام کے معاملے میں اگر بولا جائے تو پھر ہمیں لوگ بھی تہذیب کا درس دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے مساجد سے 1 سال کا بجلی کے بل کے ساتھ ٹی وی کا وہ ٹیکس لگا کر 420 کروڑ روپیہ جمع کرتے ہیں، اور سنیموں کا افتتاح کر کے 10 سال کے لیے ٹیکس فری کا جو ہے تو وہ وہاں پہ تختی لگاتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے فرمایا تھا اس زمین کو ڈھا کر یہ جو اللہ اللہ کر رہا ہے اس کے سر کے اوپر ڈال دو، یہ اللہ کے عذاب سے بچتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں بچاتا۔ میرے بھائیوں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم حضرت صالح علیہ السلام کو کیا کہتی ہے؟ اگر اس پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے ہم تجھ پہ ایمان لے آئیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، وہاں سے اونٹنی آئی، اس اونٹنی کو نام دیا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ کیا ہوا؟ اس کو قتل کرنے والے، اس کو ذبح کرنے والے کتنے لوگ تھے؟ 4 لوگ تھے، 4، صرف 4 مجرم تھے، سارے گناہگار نہیں تھے۔ ہماری طرح حاجی نمازی بھی ہوں گے لیکن گناہگار نہیں تھے۔ 4 جو ہے تھے مجرم تھے، اور سب کو اللہ نے عذاب کیوں دیا تھا؟ انہوں نے جو اونٹنی کو ذبح کیا تھا اس جرم کے اندر باقیوں کے منہ کو تالے لگ گئے۔ یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو سبق دلانے کے لیے اس اونٹنی کا ذکر اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ آج اگر کسی برائی کے لیے ہم نہیں بولیں گے ہمیں تہذیب یاد آ جائے گی، تو میرے بھائیوں یاد رکھ لو اللہ کا عذاب آئے گا۔ پھر سب سے پہلے وہ جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی سمجھتا ہے، پھر اس ولی کو اللہ اس عذاب کے اندر بھاگ کر لے جائے گا، اس لیے کہ یہ عذاب کے یہ برائی کے سامنے بولا نہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
تم نماز پڑھو، نماز کے ساتھ نہیں انل منکر بھی کرو، برے کاموں سے بھی روکو، بے حیائی سے بھی روکو. اور ایسا نہیں یہاں حاجی صاحب نماز پڑھے اور گھر میں جائے گانا لگا ہوا ہے اور یہ اپنی بیوی کو نہ کہہ سکے کہ گانا بند کرو، یہ اپنے بیٹے کو نہ کہہ سکے یہ گانا بند کرو. رب کائنات کی قسم حاجی صاحب، تیرا حج کرنا، تیری نماز کرنا میرے رب کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. نماز کے ساتھ ساتھ برائی سے روکنے کا حکم بھی ہے، اور وہ روکنے کا یہ نہیں ہے ڈنڈا اٹھا لو، زبان سے ہے، ہاتھ سے ہے، دل سے برا ہے. تم گھر والوں سے ذرا تھوڑا سا آپ جو ہے تو ان سے بائیکاٹ کرو نا، سائڈ پہ ہو جاؤ. اللہ نے تو بیوی سے بھی بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا ہے. اگر وہ اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کرتی ہے تو بستر کو تبدیل کر لو. میرے بھائیوں، ہم نے اسلام کو بالکل ایسے سمجھ لیا ہے جیسے ہماری کھیتی اور باڑی. نہیں، بات وہ یہ کر رہا تھا اللہ کہے گا تیرے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، تو جب اس کی وہ پرچی نکلے گی 99 دفتر جو ہیں وہ ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے. ایک طرف وہ پرچی اس نے زندگی میں لا الہ الا اللہ اس ترجمے اور مفہوم کے ساتھ اس کلمے کو پڑھا، اور بابوں کا، آستانوں کا، قبروں کا، تعویذوں کا، شرک کا، بدعت کا، 11ویں کا، 12ویں کا، نظر و نیاز غیر اللہ کا، اس نے اس کا رد کیا. رب العالمین کی رحمت کو جوش آیا، رب نے اس کو معاف کر دیا، اور اللہ نے 99 دفتروں کو، گناہوں کو مٹا کر نیکیوں میں تبدیل کر دیا. ہم نے کیا کر لیا جی؟ دنیا کو رکھنا ہے. چونکہ چنانچہ میری بہن کی طرف سے نیاز آئی ہے، چونکہ اس نے نظر نیاز حسین پکائی ہے. اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے حرمت علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. 3 مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ایمان والوں کو، کہا کہ وہ جانور جو خود مر جائے، والدم اس کا خون جو نکلتا ہے، بہتا ہے، یہ بھی حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. وہ چاول جو آپ نے حلال کی کمائی سے بازار سے خریدے، وہ زردہ جس کے لیے آپ نے رنگ خریدا، چینی خریدی، بالکل 100% حلال کی کمائی ہے. لیکن گھر والوں نے کہا کہ ہماری بگڑی جو ہے یہ بنانے کے لیے بریمام کے اندر ہم نے اس کو جا کر وہاں پر ہم نے یہ دیگ چڑھانی ہے. میرے رب العالمین نے فرمایا یہ چاول نس سے حرام ہو، یہ نس کے اعتبار سے حرام ہو گئے. اب قرآن نے دوسرا مسئلہ بیان کیا، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر کاسالی آ جائے، اگر برا وقت آ جائے تو تم حرام بھی اتنا کھا سکتے ہو، تمہارا پیٹ جو ہے وہ جو ہے زیادہ بھر کر نہیں اتنا ہو جان بچ جائے، حرام کھا سکتے ہو، لیکن یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز پھر بھی حرام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شر الامور محدثاتها كل محدثۃ بدعہ كل بدعۃ ضلالہ كل ضلالۃ فی النار. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور. الہ العالمین ہم سب کی گناہوں کو اللہ تو معاف فرما. اللہ ہم نے جو سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
الہ العالمین ہم تیرے حضور توبہ اور استغفار کرتے ہیں، آج سے پہلے جو کچھ ہو گیا تو جانتا ہے، اے اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بھائی کچھ حج کر کے آئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آئندہ مستقبل میں انہیں حج پر استقامت اور حج پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین انہیں انسانی شیطانی شر سے محفوظ فرمائے۔ یہ ایک بھائی ہے محمد عاطف امجد صاحب کی والدہ پچھلے جمعے حج سے واپسی پر راستے میں یعنی ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ اللہ کے راستے پر مہمان تھیں، ابھی گھر نہیں پہنچی، یہ اللہ کی مہمان تھیں۔ یقیناً انہوں نے حج کیا اور اللہ رب العالمین نے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ یہ اس طریقے پر اللہ کے گھر سے لوٹ کر آئیں کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے جیسے آج ہی پیدا ہوئی ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کے راستے میں فوت ہوئی، اور یقیناً ہم حسن ظن رکھتے ہیں اللہ نے انہیں جنت میں ڈالا ہوگا، اور پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور ہم جتنے بیٹھے ہیں جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں، والدائیں فوت ہو گئی ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ والدین جن کے فوت ہو گئے ان کے درجات بلند فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں لمبی ایمان والی عمل والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے کاروبار جن کے پریشان ہیں ان کے کاروباروں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں کا خیال کرتے ہیں، اے اللہ تجھے تیری کبریائی تیری ربوبیت کا واسطہ ہے، انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔